الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و حضرات، قربانی کے مسائل کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، مسافر پر واجب نہیں، لیکن اگر مسافر قربانی کرے تو وہ ثواب ضرور پائے گا، یعنی نفلی قربانی ہوگی اس کی، لہذا اللہ کی بارگاہ سے اسے ثواب ملے گا۔ اور مقیم ہو تو واجب ہے، جس طرح کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ جو حاجی مسافر ہوتے ہیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ حاجی وہاں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں، یعنی سفر کی جو حدود ہے، یعنی دن ہے، ان سے زیادہ انہوں رہنا ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے کیا ہے، 3 دن تک وہ مسافر ہوتا ہے، تو حاجی نے وہاں جا کر کیونکہ 15 دن، 15 سے زیادہ دن، 40 دن تک بھی، مہینے تک بھی رہنا ہوتا ہے، تو وہاں وہ مقیم کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں قربانی کرے گا۔ اور قربانی کی جو شرائط ہیں، شرائط کا پورے وقت پر پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی ایک آدمی 10 ذو الحج کو کافر تھا اور 12 ذو الحج کو یا 12 ذو الحج کو وہ مسلمان ہو گیا، اور ابھی قربانی کا وقت جو ہے وہ باقی ہے، تو اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی فوری واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی 10 ذو الحج کو مسافر تھا اور 11 ذو الحج کو وہ مقیم ہو گیا، یعنی وہ واپس گھر لوٹ آیا، مقیم ہو گیا، اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح 10 ذو الحج کو کوئی آدمی غلام تھا اور 11 ذو الحج کو وہ آزاد ہو گیا اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، تو اس پر قربانی فوری واجب ہو جائے گی۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو جائے گی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں
کسی کو قربانی کے نیت سے ذبح کرنا ہے، قربانی کے نیت سے دوسرے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کی شرائط، وجوب کی شرائط بھی پائی جائیں، وقت بھی باقی ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کی نیت سے جو قربانی کے جانور ہیں ان جانوروں میں سے کسی جانور کو بھی قربانی کی نیت سے ذبح کیا جائے گا اور قربانی ہو جائے گی، لیکن ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کو اگر وہ قربانی کی نیت سے ذبح کر دے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر قربانی کے دنوں میں اگر کوئی آدمی مرغے کو قربانی کی نیت سے ذبح کر دے، قربانی کی نیت سے اگر کوئی آدمی اسی طرح کسی اور ہرن کو جو ہے وہ ذبح کر دے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو شریعت نے جانور مخصوص کر دیے ہیں، مثال کے طور پر اونٹ ہے، گائے ہے اور بھینس ہے، ان میں نر مادہ دونوں ہیں، گائیں بھی نر مادہ، بھینس کے اندر بھی نر مادہ، اور بکری کے اندر بھی نر اور مادہ، اور دمبے کے اندر بھی نر بھی اور مادہ بھی، مینڈے کے اندر بھی نر اور مادہ۔ تو یہ جتنے جانور قربانی کے لیے شریعت نے خاص کر دیے ہیں، انہی جانور میں سے اگر کسی جانور کو بھی قربانی کے نیت سے ذبح کر دے گا تو قربانی ہو جائے گی۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کی مثال میں نے پچھلے دن بھی دی تھی کہ 52 تولے چاندی اس کا مالک ہو یا اتنی رقم کا مالک ہو یا اتنے مال کا مالک ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، جس کی قیمت آج کے جو ہے نا وہ حساب سے 85-90 ہزار بنتی ہے، اور اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے یا اتنا مال ہے حاجت اصلیہ سے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور حاجت اصلیہ سے کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں مراد ہیں؟ حاجت اصلیہ سے مراد ہے رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہوں گی۔ یہ چیزیں انسان کی حاجت اصلیہ ہے، ان کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ حاجت سے زائد ہوں گی۔ اس شخص پر دین ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی مقروض ہے تو اگر اس کا قرض ادا کیا جائے تو باقی جو مال ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرض ادا کرنا قربانی سے پہلے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو وہ پہلے قرض ادا کرے، اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کا مال اگر نصاب تک پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کا مال نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قربانی کے ایام گزرنے کے بعد وہ مال اسے کسی نے کسی سے مال لینا ہے، لیکن قربانی کے ایام تک اسے وہ مال نہیں ملا
قربانی کے ایام گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے، قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر قربانی کے ایام میں اس کے پاس مال آتا تو اس پر قربانی واجب ہوتی، قربانی کیوں مالک بنتا، قربانی کے ایام میں کیونکہ اس کے پاس مال آیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا قربانی کے ایام یعنی قربانی کے دن گزر گئے، اس کے بعد اس کے پاس مال آیا ہے تو اس وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، اور یہ تب آئیں گے مسائل جب ہم خود جو ہے وہ اگر مطالعہ کر سکتے ہیں تو مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے علماء کے پاس بیٹھے، اپنے علماء سے سیکھے، اور دین کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، جو ضروری علم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔